السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح سیریز کی ایپیسوڈ 77 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان جو کہ اپنے تمام پاشا حضرات کے ساتھ اکنجی سرداران کے لشکر گاہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سلطان علی صاحب سے کہتے ہیں ماشاءاللہ اکنجی بہت مضبوط لگ رہے ہیں علی صاحب۔ علی صاحب کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا تمام اکنجی دستے تیار کھڑے ہیں سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں ان سے کہیں کہ نہ رکیں بلکہ جاری رکھیں۔ اسی دوران سلطان کی نظر بالی صاحب پر پڑتی ہے جو کہ بہادر پاشا اور شامل صاحب کو قلعے میں اکیلے چھوڑے علی صاحب کے حکم پر یہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سلطان یہ دیکھتے ہوئے علی صاحب سے کافی حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں علی صاحب، بالی صاحب یہاں آئے، ہینگری سرزمین پر کون فریضے پر مامور ہے؟ علی صاحب کہتے ہیں ان کے جنگجو ہینگری سرحد پر جا چکے ہیں، اس کے علاوہ تورہان اوغلو کی کمان میں 2 دستے سرحد پر فریضے کے لیے مامور ہیں۔ پریشان نہ ہوں سلطان معظم، جب ہم پیش قدمی شروع کریں گے تو ہمارے لیے ایک کھلا راستہ ہوگا انشاءاللہ۔ سلطان کہتے ہیں بلغراد میں تباہی کے دوران ہم نے بہت سے کنجیوں کو کھو دیا، ان سب کا بدلہ لینے کے لیے ہم ہینگری جا کر ماتیاس کافر کو اس کی اوقات یاد کروائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اسی دوران قبیلے کے اندر ڈرموں کی آواز سنائی دی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند گھڑ سوار جو کہ اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس پر زاگنوش پاشا کہتے ہیں یہ بہادر صاحب ہونے چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شامل صاحب، رادو اور ان کے تمام سپاہی جو کافی شرمندگی کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں بہادر پاشا کی شہادت کا معلوم ہو چکا ہے۔ زاگنوش پاشا انہیں بغیر بہادر پاشا کے دیکھ کر کہتے ہیں کیا ان کی سرپرستی بہادر پاشا نہیں کر رہا تھا؟ سلطان پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شامل صاحب جو خود کو اتنی نڈھالی حالت کے ساتھ جھکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بہادر پاشا کی جدائی کے بعد جیسے ان کے جسم کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ 2 سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک صندوق اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور میرے خیال سے اس کے اندر بہادر پاشا کا ساری ہونا ہے۔ سلطان اس صندوق کو جیسے ہی دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بہادر پاشا ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے شامل صاحب کی جانب دیکھے بغیر ان سے کہتے ہیں بہادر پاشا وہ کہاں ہیں؟ کیا تم پتھر ہو یا دیوار؟ شامل بولو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شامل صاحب اپنی آواز کو دبائے بے زبان ہو کر وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان انہیں وہاں سے ہٹاتے ہیں اور جیسے صندوق کے سامنے آتے ہیں ان کے ساتھ موجود علی صاحب، بالی صاحب، زاگنوش پاشا، اسحاق پاشا، محمود پاشا اور باقی تمام سپاہی، جنہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس صندوق کے اندر بہادر پاشا کا ساری ہی ہونا ہے۔ ہر کوئی بہادر پاشا کی شہادت کو دیکھ کر اتنے حیران ہوتے ہیں کہ انہیں یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ سلطان کے اتنے وفادار اور اکنجی سپاہیوں کے سردار جو کہ ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ سلطان جیسے صندوق کا دروازہ کھولتے ہیں اندر موجود بہادر پاشا کے سر کو دیکھ کر تمام لوگ اپنے چہرے کو دوسری جانب کر لیتے ہیں کیونکہ ان سے بہادر پاشا کا چہرہ دیکھا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایپیسوڈز میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ولاد اور کیترینا جو کہ کھائی سے چھلانگ لگا رہے تھے اور آخری وقت میں اس نے بہادر پاشا کے ساتھ کچھ باتیں کی تھی، بہادر پاشا نے وہ باتیں اگر سلطان کو بتائی ہوتی تو شاید آج یہ ایسا منظر نہ دیکھنے کو ملتا اور بہادر پاشا نے محبت کی زد میں آ کر اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے اور سلطان سے بغیر کسی مشاورات کے خود سے ہی فیصلہ کرنے لگے۔ مگر اس کا انجام کیا ہوا یہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے۔ ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور ہر کے دل میں جدائی کا غم تازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سلطان اپنے غضبناک انداز کے ساتھ کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ وہیں خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ سلطان کو جواب نہ ملنے پر وہ غصے کے ساتھ دوبارہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ جب کسی کی زبان سے کوئی الفاظ جاری نہیں ہو رہے ہوتے رادو اپنی بہادری دکھاتے ہوئے مگر سلطان سے ڈری ہوئی حالت کے ساتھ کہتا ہے ولاد ڈریکولا۔ یہ سننے کے بعد سلطان اور وہیں کھڑے تمام سپاہی جو کہ سرداران سمیت رادو کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ سلطان تمام لوگوں سے کہتے ہیں جس دنیا میں ماتم کر رہا ہوں وہاں کوئی بھی شادی یا عید نہیں منا سکتا۔ ہینگری مہم مؤخر ہو چکی ہے۔ اسحاق اور محمود تم میرے ساتھ آؤ۔ زاگنوش پاشا جینی چیری او جاگ جاؤ، ہمارے پاس کل سے زیادہ رکنے کی گنجائش نہیں ہے، ہم فوراً حرکت میں آئیں گے۔ ہنگامی بنیادوں پر تیاریوں کا جائزہ لیا جائے، ریاستی غضب کے ساتھ افلاق پر چڑھائی کریں گے۔ یہ سننے کے بعد وہیں کھڑے تمام حضرات جو کہ ادبانہ انداز کے ساتھ خود کو جھکا لیتے ہیں۔ سلطان اپنے غضبناک انداز کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر ولاد کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہادر پاشا کو شہید کرنے کے بعد اپنے محل کے اندر ایک اجلاس بلائے ہوئے ہوتا ہے۔ تمام لوگ اس کی گفتگو کو سننے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ولاد جو کہ بہادر پاشا کے خیال میں محو ہوتا ہے، اسے وہ اپنا پرانا منظر یاد آ رہا ہوتا ہے جب بہادر پاشا کپتان بنے تھے اور ولاد نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اتنی گہری دوستی جو کہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی اور ختم ہونے کی وجوہات کیا بنی؟ صرف ایک دوسرے سے حسد۔ ولاد یہی سمجھتا کہ سلطان اس کی عزت نہیں کرتے۔ ولاد بھی سلطان کی طرح بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس عہدے کی لالچ کی وجہ سے ولاد نے سلطان سے بغاوت کر لی اور نہ صرف بغاوت کی بلکہ سلطان کے اہم ساتھی اور اپنے ہی بھائیوں کو شہید کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے۔ وہیں کھڑے تمام لوگ جو کہ ولاد کو اس حرکت میں دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں۔ پیدری کھڑا
اسے مسلسل بلا رہا ہوتا ہے مگر ولاد اس کی بات کو انسونی کر رہا ہوتا ہے۔ پیدری دوبارہ اونچی آواز میں کہتا ہے ڈریکولا۔ ولاد فوراً ہی پیدری کی جانب دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے بہادر کا خون میرے ہاتھ سے صاف نہیں ہو رہا پیدری۔ پیدری اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے بہادر کا سر پہلے ہی پہنچ چکا ہوگا، اب مہمت کی باری ہے، ہم کیا کریں گے؟ ولاد کہتا ہے انہوں نے میرے بہادر کو مار دیا، انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، کیا تم نے مارا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی الفاظوں کے ساتھ ولاد کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں مگر پیدری اس سے کہتا ہے میں نے نہیں مارا، تم نے مارا ہے بہادر کو، اگر تم اسے نہ مارتے تو وہ تمہیں مار دیتا۔ ولاد یہ سنتے ہوئے کہتا ہے کیا میں نے اپنے بھائی کو مارا ہے؟ میں نے بہادر کو مارا ہے؟ میں نے سوچا کہ میں نہیں کر سکتا پیدری، میں سمجھتا تھا کہ میں اسے نہیں مار سکتا، جیسا کہ میں نے اسے مارا تو اس کا مطلب ہے میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں، اپنی ماں کو بھی، رادو کو بھی، تمہیں بھی، مہمت کو بھی۔ یہ سنتے ہوئے پیدری کہتا ہے ہاں مہمت کو بھی، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے جو مہمت کو مار سکتا ہے تو وہ تم ہی ہو، یہاں موجود ہر کوئی خداوند سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہے ولاد۔ یہ سنتے ہوئے تمام لوگ کہتے ہیں یہ سچ ہے، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد اوجاک کا منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں جعفر آقا تمام لوگوں سے کہتا ہے بدلہ لینے کا وقت ہے ساتھیوں، خاموش رہنے والے پر مردانگی حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سپاہی جو کہ اوجاک کے اندر موجود ارجو دوغان پاشا سے تربیت حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی دوران دوغان پاشا آتے ہیں اور غم مگر جذبے کے ساتھ کہتے ہیں میرے ساتھیوں، میرے ساتھیوں، میرے بہادروں، جب آپ بوسنیا کے میدان میں جنگ پر تھے وہ کافر جو سوراخوں میں چھپ گیا، ہمارے جانے کے بعد اس سوراخ سے باہر آیا، ہمارے اکنجیوں کے سربراہ بہادر پاشا جیسے شیر کو جال میں پھنسا کر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد تمام ینیچری سپاہی جن کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوغان پاشا ان کی آگ کو بھڑکاتے ہوئے اونچی آواز میں کہتے ہیں ہمارے سلطان کو دکھ میں اور ہماری ریاست کو سوگ میں ڈال دیا گیا ہے، اب مجھے بتاؤ ہماری ماں کون ہے؟ تمام لوگ اونچی آواز میں کہتے ہیں ریاست۔ دوغان پاشا پوچھتے ہیں ہمارا باپ کون ہے؟ اس پر سپاہی کہتے ہیں سلطان۔ جب ہمارا باپ ماتم کر رہا ہو تو ہم کیا کریں گے بہادروں؟ کیا ہم کافروں کے لیے زندگی کو ناقابل برداشت نہیں کریں گے؟ اس پر سپاہی کہتے ہیں کریں گے۔ ادھر خیمے کے اندر بالی صاحب اور شامل صاحب کو دکھایا جاتا ہے، بالی صاحب جو شامل صاحب سے جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں اور غصے کے ساتھ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا تاکہ مجھے پیچھے کی فکر نہ رہے، میں نے تم پر بھروسہ کیا شامل، میں نے تم پر یقین کیا، لیکن یہ سب بے سود تھا، میں نے تمہاری جسامت، تمہارا قد کاٹ اور تمہاری طاقت دیکھ کر تمہیں بہادر سمجھا، تم بہادر پاشا کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہو؟ تم ایک آدمی کی طرح لڑ نہیں سکے اور اب تم میرے سامنے روتے ہوئے کھڑے ہو۔ شامل صاحب خون کے آنسو روتے ہوئے کہتے ہیں مجھے معاف کر دے بالی صاحب، رادو کو بچانا میرا فرض تھا۔ بالی صاحب کہتے ہیں کیا بہادر رادو سے کم قیمتی تھا؟ اسی دوران علی صاحب بھی اندر داخل ہوتے ہیں، بالی صاحب شامل صاحب کے گلبان کو پکڑے ان سے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ان سے تشویش کر رہے ہوتے ہیں، بتاؤ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ علی صاحب ان کی گلبان کو چھڑواتے ہیں، بالی صاحب اپنے غصے کو برداشت کرتے ہوئے دوسری جانب ہو جاتے ہیں۔ علی صاحب ان سے کہتے ہیں شامل کی غلطی نہیں ہے بالی۔ بالی صاحب کہتے ہیں کیسے شامل کی غلطی نہیں ہے علی صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ علی صاحب کہتے ہیں بہادر پاشا میری طرف سے وہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے، وہ میں تھا جو انہیں روک نہیں سکا، اگر کسی شخص کو تلاش کر رہے ہو جس سے سوال کرنا ہے تو وہ میں ہوں۔ بالی صاحب اپنے جذبات کو برداشت کرتے ہوئے غصے کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شامل صاحب کافی شرمندہ سار ہو کر علی صاحب سے کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیں، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ علی صاحب انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا فرض رادو کی حفاظت کرنا تھا، تم کامیاب ہوئے ہو، بالی صاحب کے پیچھے جاؤ اور ان کی تیاری مکمل کرنے میں مدد کرو۔ جیسے وہ وہاں سے جاتے ہیں علی صاحب کافی غمزدہ انداز اور نم آنکھوں کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے اللہ ہم کتنے شیر کھو چکے ہیں، یہ آگ کتنی بار میرے دل میں اتری ہے، ایک ایک کر کے شیر شہید ہو رہے ہیں، میں یہاں اپنے سفید بالوں اور داڑھی کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ بوجھ اس جسم پر بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے، اے میرے اللہ یا تو میرے اس دل کو صبر عطا فرما یا تو اب مجھے بھی شہادت نصیب فرما۔ ناظرین یہ انداز کافی ہی دکھی تھا، یقین کریں میں نے بھی یہ الفاظ بہت ہی مشکل کے ساتھ اپنی زبان سے نکالے ہیں۔ اس کے بعد رادو کو دکھایا جاتا ہے جو ولاد کے زندہ ہونے اور بہادر پاشا کی شہادت کے منظر کے بعد کافی پریشان حالت کے ساتھ محل کے اندر داخل ہوتا ہے اور کمرے میں میز پر اپنے تلوار کو رکھتا ہے۔ اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور محمود پاشا بھی اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمود پاشا کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہوتا اور اکیلے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے کھا جانے والی آنکھوں کے ساتھ رادو سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جیسے بھی ہو کوئی نہیں سمجھے گا اور تم اپنے کیے کی سزا سے بچ جاؤ گے، ہاں رادو؟ یہ سنتے ہوئے رادو کافی حیرانگی کے ساتھ پوچھتا ہے کیسا کام پاشا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمود پاشا کہتے ہیں کیا تم نے بالکل نہیں سوچا رادو، ایک بار بھی نہیں؟ کیا تم نے نہیں سوچا محمود پاشا کیا کرتا ہے اگر وہ ان کے کاموں کے بارے میں جان لے جو تم نے کیے ہیں؟ اس پر رادو کہتا ہے آپ مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہیں محمود پاشا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہادر پاشا جو کہ اپنے خنجر پر ہاتھ رکھتے ہوئے رادو کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔